پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ طالبان نے تشدد اور قبضے کا سلسلہ نہ روکا تو فضائی حملوں کے لیے تیار رہیں۔ طالبان کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ امن کے ساتھ رہیں۔ افغانستان میں امریکی کمانڈر نے طالبان کو خبردار کیا ہے کہ اگر انہوں نے ملک بھر میں نئے علاقوں پر قبضوں اور پرتشدد حملوں کا سلسلہ ختم نہ کیا تو فضائی حملوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں۔ خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق مئی کے اوائل میں امریکی فوج کی جانب سے انخلاء کے اعلان کے بعد سے افغانستان کے 400 سے زیادہ اضلاع میں سے 100 سے زائد اضلاع پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے، اور اس ماحول میں دیہی علاقوں میں افغان طالبان اور مقامی سیکیورٹی فورسز میں لڑائی نے شدت اختیار کر لی ہے۔ ناظرین، بدھ کو کابل میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے جنرل اسکاٹ ملر نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ فضائی حملے نہ کیے جائیں، لیکن فضائی حملوں سے بچنے کے لیے آپ کو تمام تر تشدد کو روکنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے طالبان کو کہا ہے کہ ان کو روکنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جارحانہ کارروائیوں اور فضائی حملوں کا روکا جائے۔ انہوں نے باروا کروایا ہے کہ انخلاء کا عمل جاری رہنے کے باوجود امریکی فوج طالبان کے خلاف فضائی حملے کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے رواں سال 11 ستمبر کو امریکی تاریخ کی سب سے طویل ترین جنگ کے خاتمے کا اعلان کیا تھا، اور بقیہ فوج کا اسی تاریخ تک انخلاء کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ طالبان کی جانب سے مختلف اضلاع پر قبضہ کے دعووں کا اکثر سرکاری عہدیدار متنازع قرار دیتے ہیں، البتہ ان کی آزادانہ ذرائع سے تصدیق مشکل ہے، لیکن ماہرین کا کہنا تھا کہ حالیہ ہفتوں کے دوران نئے اضلاع کے بیشتر حصوں پر طالبان کے قبضے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں لڑنے والی افغان فوج کے لیے امریکی فضائی مدد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسکاٹ ملر نے اعتراف کیا ہے کہ کسی بھی علاقے پر قبضے کے ملک کی مجموعی سلامتی اور سیکیورٹی اثرات مرتب ہوں گے، کیونکہ اضلاع اہم علاقوں کی نمائندگی کرتے ہیں اور ان کا عوام، صوبائی دارالحکومتوں اور یقینی طور پر دارالحکومت کی سلامتی سے اہم تعلق ہے۔ طالبان نے حال ہی میں قندور شہر کے آس پاس کے دیگر اضلاع کے ساتھ شمال میں تاجکستان کے ساتھ ایک اہم سرحدی گزرگاہ پر قبضہ کر لیا، جس کے بعد عملی طور پر شہر کا محاصرہ ہو چکا ہے۔ طالبان نے ملک کے تقریباً تمام بڑے شہروں کو بھی گھیرے میں لے لیا ہے، جس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ وہ امریکی اور نیٹو افواج کے انخلاء کے بعد کابل پر قبضے کے لیے فوج پر دباؤ ڈالیں گے۔ اسکاٹ ملر نے کہا ہے کہ فوجی قبضے کسی کے مفاد میں نہیں ہیں، یقینی طور پر افغانستان کے لوگوں کے حق میں تو بالکل بھی نہیں ہیں۔ مجموعی طور پر سیکیورٹی کی صورتحال اچھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جسے افغان سیکیورٹی فورسز نے تسلیم کیا ہے، اور جب ہم یہاں سے نکلیں گے تو وہ مناسب ایڈجسٹمنٹ کر لیں گے۔ طالبان کے بڑھتے ہوئے پرتشدد حملوں کا سامنا کرنے والی افغان وزارت داخلہ نے منگل کے روز اپنے بیان میں کہا کہ اس نے ایک 4000 افراد پر مشتمل ریپڈ ری ایکشن فورس تشکیل دی ہے، جس کی سربراہی فوج کے ریٹائرڈ جرنیل کریں گے، جو باقاعدہ سیکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کر طالبان کا مقابلہ کریں گے۔ افغانستان طالبان کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ امن کے ساتھ رہیں۔ غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد پیدا ہونے والی غیر یقینی کی صورتحال نے افغانستان میں طالبان مخالف گروہوں کو متحرک کر دیا ہے، اور نئے مسلح جھتوں میں شامل افراد طالبان کے خلاف مضبوط محاذ تیار کرنے کے لیے پرامید ہیں۔ غیر ملکی افواج کے انخلاء کے بعد سینکڑوں سابق افغان مجاہدین اور شمالی کابل کے مکینوں نے طالبان کے خلاف لڑنے والی ملکی سیکیورٹی فورسز کے حق میں حال ہی میں مظاہرہ کیا اور طالبان کے مقابلے کے عزم کا اظہار کیا۔ اس مظاہرے میں شامل ایک بندوق برادر ذبیح اللہ نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا، ہم طالبان کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ امن کے ساتھ رہیں۔ اگر وہ امن کے ساتھ نہ رہیں تو انہیں ان جوانوں کا اور افغان عوام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا، ہم اپنے ملک کو غیر محفوظ نہیں ہونے دیں گے، ہم اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حالیہ دنوں میں افغانستان کے شمال میں طالبان عسکریت پسندوں کے حملوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور غیر ملکی افواج کے انخلاء کے آغاز کے ساتھ ہی طالبان ملک کے جنوبی حصے میں واقع
اپنے ٹھکانوں سے باہر نکل کر دوسرے علاقوں میں حملہ کر رہے ہیں۔ شمالی کابل کے رہائشی کماندان بریالیانی نے AFP کو بتایا، ہم نے پہلے بھی طالبان کا مقابلہ کیا اور اب بھی تیار ہیں، ہم انہیں اپنی سرزمین پر پیش قدمی نہیں کرنے دیں گے، ہم ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ شمالی کابل کے ہی رہائشی قندیل قریشی نے کہا، ہم آج جمہوریت کی حفاظت، اظہار رائے کی آزادی اور افغانستان کی آزادی کے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اگر طالبان امن چاہتے ہیں تو ہم بھی امن سے رہیں گے، اگر انہوں نے لڑائی کو فوقیت دی تو ہم بھی اپنی سرزمین کی حفاظت کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب پاکستان نے کہا ہے کہ امریکہ افغانستان میں رہ کر جنگ نہیں جیتا، پاکستانی اڈوں سے کیسے جیتے گا؟ حکام نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں 3 صوبوں بلخ، قندوز اور فاریاب کے دارالحکومتوں کے مضافاتی علاقوں میں طالبان اور سرکاری فوجوں کے درمیان گمسان کی لڑائی ہوئی ہے۔ شمالی افغانستان میں طالبان نے تاجکستان کی سرحد پر واقع قبضے شیرخان بندر پر قبضہ کر لیا ہے اور ڈرائی پورٹ پر موجود کسٹمز اور سیکیورٹی اہلکاروں کو جان بچا کر سرحد پار فرار ہونے پر مجبور کر دیا۔ امریکہ نے تقریباً 20 سال تک جاری رہنے والی جنگ کے بعد اپریل میں اعلان کیا تھا کہ وہ اپنی فوج کو 11 ستمبر تک افغانستان سے غیر مشروط طور پر نکال لے گا۔ اس اعلان کے بعد پورے افغانستان میں پرتشدد میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے طالبان کی جانب سے مزید علاقوں پر قبضے کی کوشش ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ دوحہ میں ہونے والے امن مذاکرات تعطل کا شکار ہیں، تاہم حالیہ دنوں میں کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ دوسری جانب طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بات چیت کا عزم کر رکھا ہے۔ امریکہ نے 1 مئی سے افغانستان سے فوج کی واپسی کا آغاز کیا تھا۔ واشنگٹن نے کچھ اڈے افغان حکومت کے حوالے کر دیے ہیں، جبکہ افغان حکومت لڑائی کے بغیر ہی بعض علاقے طالبان کے حوالے کر چکی ہے۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔